وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صلوات پڑھے محمد سامعین محترم، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 اس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس مختصر آیہ مجیدہ میں پروردگار حضرت انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے اور بڑے عظیم پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہر ایک موت کے تذکرے کے وقت یہ تو پڑھ لیتا ہے اور یہ کہہ بھی لیتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن پروردگار اس آیت میں ہم سب کو پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے؟ بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، لیکن پروردگار اس آیت میں حضرت انسان کو، ایمان والوں کو، قرآن والوں کو پیغام کیا دے رہا ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت ہے، یعنی ذائقہ موت ہے۔ اور پھر فرمایا ثم الینا ترجعون، اور پھر تم نے ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے، یعنی تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ گویا پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ اے دنیا سے دل لگا کر آخرت کو بھلا دینے والے، اس خواب غفلت سے اب باہر آ جا کہ تجھے ایک دن موت نے اپنی آغوش میں لینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے لیے موت حتمی ہے کہ جب سید الرسل جو کائنات میں سب سے افضل اور اشرف ہستی کہ جن کی محبت میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا، یعنی اس ہستی کے لیے بھی پروردگار نے ذائقہ موت رکھا ہے۔ یعنی آپ نے بھی دنیا میں جو زندگی ہے، ظاہری زندگی 63 سال 63 ایئرز سید الرسل نے گزارے، بالآخر ان کو بھی موت کے ذائقے کی طرف دعوت دی گئی۔ تو اب یہ حضرت انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ سب سے اشرف اور افضل ہستی کو جب ہم نے اپنے پاس بلایا ہے تو تم لوگ جو ہے فقط اسی غفلت میں نہ رہ جانا کہ ہم نے بس دنیا ہی میں رہنا ہے، بلکہ جو موت ہے وہ ایک حتمی امر ہے کہ جس سے انکار نہیں۔ اور پھر فرمایا اس موت کے ذریعے سے تمہیں ہماری طرف آنا ہے، جو عام طور پہ ذکر موت سن کے ہمارے مومنین ہوں یا بچے ہوں، ہر ایک کی زبان پر یہ آیت مجیدہ رہتی ہے انا للہ و انا الیہ، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے یا لوٹنا ہے۔ تو اب یہ آیت بھی ہم سارے پڑھتے ہیں، یہ آیت بھی ہم سب کو یاد ہے، یہ آیت ہم سب سنتے بھی ہیں، وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کو بھی پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی ہے، لیکن جو اس کا عظیم پیغام پروردگار ہم سب کو دے رہا ہے، اس کے مطابق اگلے مرحلے کے لیے ہمارے اندر جو تیاری ہونی چاہیے، اگر وہ تیاری دیکھیں تو ہمیں صفر نظر آتی ہے۔ جب ہمیں اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے موت حتمی ہے اور تم نے اللہ کی طرف لٹائے جانا ہے، دوسری آیت میں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، لوٹنا ہے۔ تو جب یہ بھی اللہ کا حکم واضح ہے، موت کا حکم بھی واضح ہے، تو پھر ہمیں یہ آیات
یہ دعوت دے رہی ہیں کہ حضرت انسان تو اپنی اگلی منزل کی تیاری کر، اگلی منزل کی تیاری کر۔ کہ دیکھیں مثال کے طور پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بیرون ملک بھی سفر کرتے ہیں آپ لوگ، آپ نے کسی مثلاً آپ نے ایران بھی جانا ہو زیارات کے لیے، یا عمرہ کے لیے جائیں، یا بیرون ملک آپ جائیں، تو سب سے پہلے آپ لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ جب ویزا آپ کا کنفرم ہو جاتا ہے تو اس میں ایک جس کا ویزا آتا ہے وہ بڑی خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے کہ الحمدللہ میرا ویزا آ گیا، اوکے ہے۔ اب اس کے لیے جب ویزا اوکے ہو جاتا ہے تو یہ اپنی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تو یہی بتا رہا ہے، قرآن میں واضح کر رہا ہے کہ یہ تمہارا اس عالم برزخ، عالم آخرت کی طرف جو ویزا ہے اسی کا نام موت ہے۔ تم جس طرح بیرون ملک جانے کے لیے ویزے کو اپنے لیے خوش بختی سمجھتے ہو، تو یہ موت بھی حقیقت میں اللہ سے ملاقات کا نام ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اسی طرح سے وہ خوشی اور وہ تیاری ہونی چاہیے، جس طرح انسان ویزے کے حصول کے بعد اپنی اگلی منزل کے لیے تیاری کرتا ہے، اپنے لیے زاد راہ تیار کرتا ہے، یہی ہمیں کہا گیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زاد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ، اور بہترین زاد راہ اللہ فرما رہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اور اے صاحبان عقل مجھ اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں، یعنی ویزا تمہارا اگلی منزل کے لیے موت حتمی امر ہے، اب لہٰذا تمہیں اللہ کی طرف آنا بھی ہے، جب آنا ہے تو زاد راہ بھی لے کر آنا ہے۔ زاد راہ میں یاد رکھو بہترین زاد راہ اللہ کی نگاہ میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا ہم جب کسی ملک میں جب جانا چاہتے ہیں تعلیم کے لیے یا زیارت کے لیے، تو ہم اس کے موسم کے اعتبار سے تیاری کرتے ہیں، ہم وہاں کے حالات کے اعتبار سے اپنی ضرورت کو ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ مجھے وہاں پر کون سی میری صحت کے مطابق غذاؤں کی ضرورت ہے، مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے جو وہاں پر مجھے نہیں ملیں گی، میں وہ یہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر جاؤں، موسم کے مطابق اپنے لباس اور ضرورت کی چیزیں لے کر جاؤں۔ تو یہی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ حضرت انسان خواب غفلت سے بیدار ہو، جب اس عالم دنیا سے تجھے عالم آخرت کی طرف جانا ہے تو پھر زاد راہ قبر کے لیے اور آخرت کے لیے ویسے تیار کر جیسے ائمہ خدا نے تیری ہدایت فرمائی۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک شوق بڑھ رہا ہے، اچھا ہے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جس میں ہمارے مذہب کا وقار بلند ہو، جس سے اسلام کا وقار بلند ہو، مومنین کے بچوں کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، لیکن یہاں پر صرف فکر اسی میں بھی نہ رہ جائے کہ ہماری نسلیں اعلیٰ تعلیم دنیا کے لیے تو بیرون ملک سفر کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا تک کا کرے، لیکن دین آل محمد کو سیکھنے کے لیے گھروں سے باہر بھی نکلنے کی توفیق نہ ہو۔ اس اعلیٰ تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اعلیٰ تعلیم ہمیں مذہب سے دور کر دے، اس اعلیٰ تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تعلیم جو بھی ہے وہ ہمیں شعور عطا کرتی ہے، ہمیں تہذیب سکھاتی ہے، ہمیں اخلاقیات کے دائرے میں لے آتی ہے، لیکن کتنا مقامی افسوس ہے کہ اگر یونیورسٹیوں اور کالجوں کا آج ماحول جا کر دیکھیں
تو وہاں پر یعنی جو تعلیم دی جا رہی ہے نوجوانوں کو اور معاشرے کی بچیوں کو، وہاں پر تعلیم تو یہ دی جا رہی ہے، اس تعلیم میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری نسلوں کے ایمان کا تحفظ کیا جاتا۔ انہی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں وہاں پر فحاشی ہو، وہاں پر بے حیائی ہو، وہاں پر حلال اور حرام کا خیال نہ کیا جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگ سن رہے ہیں اور میڈیا پر آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی تعلیمی اداروں میں بھی اگر اسلام اور دین کی پاسداری نہ کی جائے، بلکہ جو عقل کے نزدیک ہمارے ایسے ناشائستہ افعال ہیں جس میں ہماری زندگی میں فراڈ ہو، ہماری زندگی میں جھوٹ ہو، ہماری زندگی میں دوسرے کی ناموس اور عزت کو برباد کرنا ہو، ہمیں تعلیم کیا یہ نہیں سکھاتی کہ آپ دوسروں کی عزت و ناموس کی پاسداری کریں، آپ دھوکہ اور فریب، جھوٹ سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں؟ لیکن جب ہم یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھ کر بھی اپنی ان چیزوں کی اصلاح نہ کر سکیں، دین سے ہٹ کے، جو عقل بھی کہتی ہے کہ یہ کبھی اعمال ہیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ ایک اچھے انسان بن جائیں، ہم اس معاشرے میں بھی برائیوں میں گرے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ تعلیم ہمیں شعور نہیں دے رہی۔ اس لیے تعلیم میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ تعلیم میں بھی آپ ہر چیز میں انقلاب لانے کی فکر رکھتے ہیں، ہماری یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بھی انقلاب آنا چاہیے۔ کیسا انقلاب آنا چاہیے؟ ہماری یونیورسٹی اور کالجوں میں انقلاب یہ ہونا چاہیے، جو یونیورسٹی اور کالجز کے جو بڑے سربراہ ہیں، یعنی وہ جہاں پر سلیبس ہے جو نوجوانوں کے لیے، بچیوں کے لیے، وہاں پر وہ دین کی اخلاقیات کے کوئی ایسے چیپٹرز ہوں، کوئی ایسی چیز، ایسا کتابچہ ہو، صرف کتابچے کی صورت میں نہ ہو، بلکہ اس کو پڑھانے والے ذمہ دار افراد بھی ہوں۔ جہاں پر آپ بچیوں اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پر وہ اخلاقیات جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، وہ پاک نمونے بھی پیش کیے جائیں۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، آپ بچوں کو، اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام کے لیے، مذہب کے لیے باعث افتخار ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا دامن نہ چھوڑنے پائیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا آج ہماری نسلوں میں یہ ایک شوق اور رغبت، مثلا بیرون ملک تعلیم کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک میں مثال جو دیا کرتا ہوں، دیکھیں مثلا مثال کے طور پہ ایک نوجوان آسٹریلیا کے لیے ارادہ کیا، اس نے ویزا اپلائی کیا، ویزا اوکے ہو گیا، اس کی ٹکٹ بھی اوکے ہو گئی، اب اس نے جانا ہے۔ کیا اس کا حق بنتا ہے؟ ویزا جب اس کا کلیئر ہو گیا ہے، ٹکٹ بھی اوکے ہو گئی ہے، اب حق کیا بنتا ہے؟ چاہیے تو یہ ہے کہ اس کی کرنسی معلوم کرے، اس کے موسم کے اعتبار سے اپنی تیاری کرے، مجھے وہاں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن بغیر اپنی ضرورت کو معلوم کیے یہ یہاں کے موسم کے اعتبار سے، مثلا سردیوں میں جا رہا ہے، گرم لباس اور یہاں کے ماحول کے اعتبار سے تیاری کر کے جب وہاں پہنچتا ہے، وہاں پر پہنچا تو موسم جو ہے وہ گرم ہے، جبکہ یہاں موسم سرد ہے۔ جب وہاں پہنچا، جو استقبال کرنے والے ہیں، جو دوستان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے گائیڈ بھی نہیں کیا آپ میں سے، کہ آپ مجھے گائیڈ کرتے، میں اس تیاری کے مطابق آتا۔ تو وہ کیا کہیں گے جو وہاں پر استقبال کرنے والے ہیں؟ یہ اے نادان، یہ تیری ذمہ داری بنتی تھی، جو تو جہاں سے آیا ہے وہاں سے معلوم کرتا، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پر موسم کیسا ہے، وہاں پر مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے کن چیزوں کی حاجت ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ بھی ملامت کریں گے اور انسان خود کو ملامت کرے گا، واقعاً غلطی میری ہے، میں جہاں پر آیا ہوں وہاں کے مطابق تیاری کر کے نہیں آیا، بلکہ اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی جب اس عالم دنیا سے عالم آخرت، عالم برزخ کی طرف جب جائیں اور ادھر سے محمد والے محمد کی بارگاہ میں جائیں کہ اے
پنجتن پاک یا رسول اللہ یا علی مرتضیٰ یا سیدہ آپ ہماری سفارش کیجئے۔ عجب نہیں کہ پلٹ کر وہ پاک ہستیاں یہ جواب دے دیں، اے نادان تو اپنی مرضی کی تیاری کر کے آیا ہے، اب ہم سے تو کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں تو ہم تیرے لیے پاک کردار کے پاک نمونے چھوڑ کر آئے تھے، پاک تعلیمات کو تیرے لیے بیان کر کے آئے ہیں، تو نے وہاں پر ان تعلیمات کو کیوں نہ سیکھا، ان پر عمل کیوں نہ کیا؟ تو لہٰذا انسان وہاں پر شرمندہ ہوگا۔ تو لہٰذا تیاری جو ہے، انسان جب کسی ملک کا سفر کرنے لگتا ہے یا دوسرے شہر میں جانے لگتا ہے تو پہلے تیاری کرتا ہے، جبکہ یہ ہمارا سفر جو ہوتا ہے وہ قابل واپسی ہوتا ہے، جس میں امکان ہے کہ ہم واپس آئیں گے، لیکن جب ہم عالم برزخ کی طرف جا رہے ہیں، ہم قبر کی طرف جب سفر کر رہے ہیں، ہم جب آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اس سفر سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو ہم ایک جو مختصر وقت کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں، اور جس سفر سے ہم نے واپس پلٹنا ہی نہیں ہے اس کے لیے ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں تیاری کی اشد ضرورت ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس آیہ مجیدہ میں فرما رہا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک میں مثال کے ساتھ، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں مختلف ڈشز پڑی ہیں، کچھ میٹھی ہیں، کچھ جو ہے وہ نمکین ہیں۔ آپ نے ایک ٹیسٹ کی، اس میں آپ کو زیادہ میٹھا لگا، دوسرے میں ذرا ہلکا میٹھا تھا، ایک آپ نے دیکھا اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ سپائسی ہے، زیادہ مرچیں ہیں، کسی میں آپ نے دیکھا کہ میٹھا بھی ہے اور نمکین بھی ہے۔ تو اب جتنے بھی آپ نے ٹیسٹ یہ چیک کیے میٹھی چیزوں کے یا دوسری نمکین چیزوں کے، یہ آپ کا ٹیسٹ کیا باقی رہ جائے گا یا وقت کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا؟ یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ٹیسٹ جب ختم ہوگا، کیا جو ٹیسٹ کرنے والے ہیں، چکھنے والے لوگ ہیں، کیا وہ ختم ہو جائیں گے یا وہ باقی رہیں گے؟ وہ باقی رہیں گے۔ ہم آپ جو ٹیسٹ کرتے ہیں چیزوں کا، کھانے پینے کا، ہم باقی رہتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ جو ٹیسٹ ہمارے منہ میں ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے، اے حضرت انسان تو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تو نے موت کے بعد مر جانا ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے، بلکہ تو نے زندہ رہنا ہے، اور تیرے اعمال کی وجہ سے اگر نیک اعمال ہوئے تو تیرے لیے آگے جنت ہے، اور اعمال تیرے لیے بد ہیں تو پھر تیرے لیے برائیوں کی وجہ سے تیرے لیے عذاب ہے۔ اللہ صلی علی محمد و تو لہذا موت کا ذائقہ ہم سب کے لیے ہے۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مر جائیں گے، ختم۔ موت نام ہے انتقال کا، یعنی ہم اس دنیا سے، عالم برزخ کی طرف سفر کر رہے ہیں، پھر عالم برزخ سے عالم محشر میں سفر کریں گے، پھر عالم محشر سے عالم جنت اور جہنم کی طرف یہ سفر ہے۔ تو لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مر جائیں گے تو ہر چیز ختم ہے، نہیں، بلکہ ایک عالم سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہم منتقل ہو رہے ہیں، اور وہاں پر اپنے اعمال کی وجہ سے ہمیں سزا ملے گی یا ہمیں جزا ملے گی، جو انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ ایک مل کی صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آگے کی زندگی کو یا تو وہ کامیاب زندگی بنائے، یا پھر اپنی آگے کی زندگی کو اپنے لیے تنگ اور مشکل بنائے۔ جیسے ایک شخص ایک جگہ سے سفر کرتا ہے دوسری جگہ پہ، اگر وہاں پر اس نے اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا تو وہاں پر شرمندگی اور پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جس نے اپنے لیے اعمال صالح بھیج دیے ہیں وہ ایک کامیاب مومن ٹھہرے گا۔ ہمارے علماء میں سے ایک عالم دین شیخ آیت اللہ، شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ،
ہمارے بہت عظیم ایک مجتہد گزرے اپنے زمانے کے، یعنی یہ وہ تھے کہ جن کی تعظیم ایک بادشاہ وقت نے جو کی، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس مملکت ایران میں مذہب آل محمد پھیلے، لوگ آل محمد کے دین سیکھنے کے لیے دینی درسگاہوں کی طرف رابطہ کریں، رجوع کریں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ایک قربانی تجھے دینی پڑے گی، پھر دیکھنا دینی درسگاہ بھی فل ہو جائیں گے اور لوگ مذہب آل محمد کی طرف آئیں گے اور اس مملکت میں مذہب آل محمد پھیل جائے گا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ایک دن فکس کرو اور اس میں عام لوگوں کو دعوت دو، میں بھی آؤں گا اور تم نے اس عزت و شان سے احترام کرنا ہے۔ وہ دن آ گیا، نائب امام آیت اللہ شیخ بہائی، جو اپنے زمانے کے ایک فقیہ بھی تھے، ایک بہت بڑے انجینئر بھی تھے، بہت سارے علوم رکھتے تھے یہ، جب یہ آئے تو وہ جو بادشاہ تھا اپنا تخت چھوڑ کر آیا، اس نے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تعظیماً اور پھر اس کو لے کر آگے گیا، جس سے ان کا احترام کرتے ہوئے ان کو اپنے تخت پر لے گیا۔ تو جو دنیا والے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ بادشاہ کا مقام سب سے بلند ہے، جس کی تعظیم سب پر واجب ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ جس کو دنیا جھکتی ہے، وہ بادشاہ ایک عالم کے سامنے جھک رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کا رتبہ اور مقام جو ہے وہ بلند ہے۔ جب ایک بادشاہ نے یہ کیا تو لوگوں میں شعور آیا، نسلوں میں، وہاں پر لوگوں میں علم کا شوق پیدا ہوا، دینی درسگاہ آباد ہو گئے اور اس کے بعد مذہب آل محمد جو ہے وہ تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ تو لہٰذا یہ شیخ بہائی ہمارے بہت عظیم ایک عالم گزرے، یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھار اپنے ایک دوست جو بڑے زاہد، متقی اور پرہیزگار، ان کی زیارت کے لیے یہ کبھی کبھار جاتے تھے، اور جب ان کے پاس جاتے تھے تو ان کا گھر قبرستان کے قریب تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے یہ ایک شوق رکھتے تھے، رغبت آخرت کی طرف، اپنے قبرستان کے قریب بناتے تھے کہ ہم قبرستان میں مردوں کی زیارت بھی کریں اور عبرت بھی حاصل کریں۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ اپنوں کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں زوروا موتاکم فإنہم یفرحون، امام فرماتے ہیں او علی والو اپنے مردوں کی زیارت کو جایا کرو، وہ تمہاری زیارت کرنے کی وجہ سے وہ مرحومین خوش ہوتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں مومن کا، مردہ مومن کا بھی حق ہے ہمارے اوپر۔ لہٰذا یہ شیخ بہائی اپنے ایک ظاہر متقی پرہیزگار دوست جو قبرستان کے قریب جن کا گھر ہے، ان کی زیارت کے لیے گئے، ان کے پاس بیٹھے ہیں تو حال حویلے کے دوران حال سنانے لگے۔ کہا کہ میں نے آج بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ دیکھا ہے۔ اب وہ متقی پرہیزگار شیخ بہائی کو یہ واقعہ سنا رہے، کہتے ہیں کہ آج میں جب قبرستان میں تھا تو ایک جنازہ آیا، لوگ دفن کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس قبرستان میں، اس جو قبرستان ہے جس قبر میں دفن کیا گیا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نورانی خوبصورت جسم والا ایک نوجوان، لیکن کہتے ہیں کہ پہلے میں نے دیکھا کہ مجھے اس قبرستان میں سے ایک بہت خوبصورت ایسی خوشبو، اتنی اچھی خوشبو میں نے سونگھی جو میں نے آج تک خوشبو نہ سونگھی تھی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت حسین و جمیل جو قبرستان کے گیٹ سے انٹر ہوا، پھر قبرستان میں، اور پھر وہ اس قبر کے پاس پہنچا، بیٹھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر ابھی میں حیران پریشان بیٹھا ہوں، یا پھر میں نے دیکھا کہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے بہت گندی جو ہے مجھے اسمیل آنے لگی، بدبو،
جو میں نے آج تک اتنی گندی بدبو میں نے نہ سونگی تھی۔ میں نے دائیں بائیں پھر مڑ کر دیکھا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو قبرستان کا جو گیٹ ہے وہاں سے ایک خوفناک شکل میں ایک کتا قبرستان میں داخل ہوا ہے، وحشتناک خوفناک شکل میں۔ پھر وہ کتا بھی اس قبر کے قریب آیا جو قبر ابھی تازی بند ہوئی ہے، اس کے قریب آیا، اس نوجوان کے پاس، اور پھر یہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ یعنی گویا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جوان بھی اس قبر میں داخل ہوا ہے، اور وہ کتا جو تھا خوفناک ہیبتناک شکل والا وہ بھی اس قبر میں داخل ہو گیا۔ میں ابھی اسی حیرانگی اور پریشانی میں بیٹھا تھا، یا میں نے دیکھا تھوڑی ہی دیر میں وہ خوبصورت نوجوان جو اس قبر میں گیا تھا، وہ نوجوان اس قبر سے نکلا۔ جب نکلا تو اس کے بدن سے جو گوشت تھا وہ لٹک رہا تھا اور اس کے بدن سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے یہ وحشتناک، یہ خوفناک یہ منظر دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور پھر جو ہے وہ خوفناک حالت میں وہ جب نورانی جسم جب جانے لگا تو میں نے کہا کہ میں حقیقت حال معلوم کروں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پہلے آیا ہے اور ایک کتا بھی تھا، وہ اندر داخل ہوئے، اور پھر یہ جو ہے اب یہ زخمی حالت میں جا رہا ہے، اور بدن سے جو ہے وہ گوشت کو جو ہے وہ جدا کیا گیا ہے، کاٹا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اے جوان تو کون ہے، مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر۔ جو اس نے بول کر کہا کہ میں اس صاحب قبر کے نیک اعمال، جو اس کی نیکیاں تھی اللہ نے مجھے مجسم کر کے مجھے اس کی قبر میں بھیجا، میں جا کر اس کی مدد کروں، اس کی ہیلپ کروں۔ لیکن وہ جو سیاہ ہیبتناک خوفناک شکل والا جو کتا تو نے دیکھا تھا، وہ اس صاحب قبر کی برائیاں، اس کی گمراہیاں، اس کے بدعمالیاں تھیں۔ وہ بھی قبر میں آئے، میں صاحب قبر اپنے دوست کو بچانے کے لیے قبر میں گیا تھا، لیکن جو اس کی بدعمالیاں، اس کی بدعقیدتیاں، اس کے گمراہیاں جب وہ قبر میں آئیں تو وہ جو ہے طاقتور تھے، وہ صاحب قبر کے دامن میں بد کرداری اور گناہ زیادہ تھے، میں بنسبت ان گناہوں کے میں نیکیاں کم تھی، تو وہ طاقتور تھا۔ تو وہ جو کتا تھا اس کی بدعمالیوں کا وہ مجھ پر غالب آیا، اس نے مجھے بدن پہ نوچا اور مجھے زخمی کیا۔ میں چاہتا تھا اب صاحب قبر کی مدد کروں نیکیوں کی شکل میں، اور لیکن اس کی برائیاں جو تھیں وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ انہوں نے مجھے زخمی کر کے مجھے جگہ جگہ سے کاٹ کے مجھے قبر سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اب میں وہ نیکیاں ہوں اسے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ کتا وحشتناک خوفناک جو اس صاحب قبر کی بدعمالیاں اور برائیاں، اب وہ ہے قبر میں یا وہ میت ہے۔ اب جب شیخ بہائی نے یہ سنا، کہتے ہیں کہ آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے پاس معصومین کی روایات ہیں کہ مومن کے انسان کے نامہ اعمال جو ہے وہ مجسم ہوتے ہیں، انسان کے نامہ اعمال مجسم ہوں گے، یعنی یا تو وہ نورانی شکل میں آئیں گے یا وہ سیاہ شکل میں خوفناک ان شکلوں میں آئیں گے۔ اس لیے علماء محدثین فرماتے ہیں یہ جو قبر میں سانپ بچھو عذاب بن کر آئے گا یا میدان قیامت میں، وہ روایات اپنے مقام پر ثابت ہیں کہ جن روایات میں سانپ بچھوؤں کا اور عذاب الہی کے بعض نمونے جو روایات میں پیش کیے گئے ہیں، لیکن علماء محدثین نے ائمہ خدا کی بعض روایات کی روشنی میں بیان کیا ہے یہ جو سانپ بچھو یا دیگر جو عذاب ہیں وہ حقیقت میں انسان کی بدعمالیوں کو مجسم کیا جائے گا، وہی اس کی بدعمالیاں اس کو اذیت اور تکلیف دیں گے۔ اور انسان سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان اس وقت رو رو کر فریاد کر کے کہے گا کاش
میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت فریاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہے، سورہ فجر کی آیت ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنے لیے آگے قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جہاں یہ بدعمالیاں انسان کے لیے مصیبت اور نیکیاں انسان کے لیے، وہاں پر جیسا کہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں، پوچھا گیا مولا سے، فرزند رسول وقت موت کیا مومن کو پریشانی ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، مومن کو پریشانی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب مومن پہ حالت احتضار آتی ہے، یعنی اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو ایک مرتبہ اس عالم موت، حالت موت کے وقت وہ خوف زدہ ہوتا ہے، پریشان اور بدحال ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس بدحالی کی وجہ سے ایک فرشتہ، ایک منادی خدا کی طرف سے ندا دیتا ہے۔ اب یہ عالم غشی میں ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے ایک ملک کہتا ہے یا ولی اللہ لا تجزع، اے اللہ کے دوست پریشان نہ ہو، گریہ نہ کر، اپنی آنکھیں کھول، اپنی آنکھیں کھول، ذرا دیکھ تیرے سامنے کائنات کی افضل اور اشرف ہستی سید اور رسول تشریف فرما ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آنکھیں کھول، اے اللہ کا دوست ذرا دیکھ، تیرے سامنے علی مرتضیٰ موجود ہے، جناب فاطمہ زہرا موجود ہے، امام حسن امام حسین موجود ہیں، اور باقی ائمہ ہدی ذریت حسین ابن علی سے موجود ہیں۔ امام فرماتے ہیں جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو ایک مرتبہ اس کے دل میں ایک خوشی آ جاتی ہے، فرحت آ جاتی ہے کہ جن ہستیوں کے نور ولایت پر میں تھا اور جن کے پاک سیرت کے راستے پہ میں چلا، الحمدللہ آج ان کی محبت میرے کام آ رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں پھر وہ منادی خدا کی طرف سے ندا دیتا ہے، سورہ فجر کی ان آیات کی تلاوت کر کے امام فرماتے ہیں منادی یہ ندا دے گا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ۔ کہتے ہیں کہ جب یہ امام فرماتے ہیں جب یہ منادی یہ ندا دے گا، نفس مطمئنہ کہے گا، یعنی خطاب کرے گا کہ اے وہ شخص جو تو محمد و آل محمد کی ولایت و مودت اور محبت پر تھا اور ان کی پاک سیرت اور پاک راستے پہ تھا، وہ اللہ تیری اس ولایت اور تیرے پاک کردار پہ راضی ہے، اور تو ان کی ولایت پہ راضی ہے، اور اللہ تیرے اس ولایت اور تیرے پاک عمل کے ثواب پہ راضی ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے آواز، وہ جو منادی ہے، امام فرماتے ہیں وہ فرشتہ، وہ ملک کہے گا فادخلی، یعنی اے بندہ مومن، اے خوش نصیب، اے آل محمد کی زیارت کرنے والا، ان کو دیکھنے والا، اب تو ان محمد و آل محمد میرے ان خاص بندوں میں شامل ہو جا اور ان کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے، یعنی ان کی ہمسائیگی میں ٹھہر جا۔ امام فرماتے ہیں جب یہ ملک خدا کی طرف سے خوشخبری دیتا ہے مومن کو تو اس وقت اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے، کہتا ہے کہ بس جلدی سے میری روح قبض ہو جائے اور میں ندا دینے والے کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے محمد وآل محمد کے اس پاک نوروں کے درمیان جا کے میں دائمی خوشی حاصل کر سکوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا مومن کے لیے خوشی بھی ہے، یقیناً
اور انسان کے لیے تلخی بھی ہے۔ تو خوشی تب ہے جب محمد وآل محمد کی محبت دل میں ہوگی اور ان کی پاک سیرت اور پاک کردار پہ۔ تو لہٰذا آج مومن گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ اس پریشانی سے نجات کے لیے وارثان دین نے ہماری ہر مشکل کا حل پیش کیا ہے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب آئے ایک شخص فرزند رسول، قبر کے بارے میں، جہنم کے بارے میں کیسے بچا جائے، میری روزی زیادہ ہو، میری زندگی لمبی ہو، چار چیزیں امام اپنی زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں روزانہ نماز شب کی پابندی کر۔ نماز پنجگانہ کا ذکر نہیں کیا امام نے، نماز شب کی پابندی امام نے فرمایا ہے۔ نماز واجبہ وہ تو ضروری ہے، نماز واجبہ وہ اپنے مقام پہ ثابت ہے، اس کی علیحدہ اہمیت ہے، لیکن امام اس روایت میں کیا فرما رہے ہیں، نماز شب کی پابندی کر، 8 رکعت نماز شب کی نیت سے، 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے، 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے۔ امام فرماتے ہیں یہ نماز پڑھ اور قنوت میں 70 مرتبہ استغفار کر۔ امام علیہ السلام نے نماز شب کی تعلیم دی، فرماتے ہیں اس نماز شب کی پابندی تو کر، تیری زندگی کے لمبا ہونے کی، تیرے رزق میں فراوانی کی، تیرے جہنم سے عذاب سے بچنے کی اور عذاب سے قبر کے بچنے کی ضمانت میں امام علی ابن موسیٰ الرضا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام فرماتے ہیں نماز شب تم پڑھو، یہ 4 سعادتوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، تیری زندگی لمبی ہوگی اور تیرے روزی میں اللہ برکت ڈالے گا، عذاب قبر سے بھی امان ملے گا اور عذاب جہنم سے بھی امان ملے گی۔ امام فرما رہے نماز شب، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی، آج دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ہماری نگاہ میں کوئی اپنے لیے گاڑی کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، کوئی اپنے لیے بنگلہ بینک بیلنس کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، کوئی اپنے لیے اولاد کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، ہر ایک کا اپنی اپنا جو ہے وہ قیمت ہے، لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، سید الرسل فرماتے ہیں یا علی، میرے نزدیک سید الرسل وہ ہستی جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جس ہستی کی محبت کے صدقے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے، وہ رسول فرما رہے ہیں یا علی دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اے علی ان سب سے افضل میری نگاہ میں یہ ہے کوئی مومن 2 رکعت نماز شب ادا کرے۔ نماز شب کی اتنی فضیلت، اتنی عظمت ہے، یعنی امام فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو، رسول اللہ فرما رہے ہر آسائش اور آرام کی نعمت ہے، لیکن نماز شب نہیں ہے تو تم جیسا بدبخت کوئی نہیں۔ اور اگر تمہاری زندگی میں نماز شب کی 2 رکعت ہے لیکن تم فاقوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں میری نگاہ میں اس سے بڑھ کر کوئی اشرف اور افضل مومن نہیں۔ نماز شب کی اس قدر اہمیت ہے، اس لیے سید الرسل نے اپنی زبان سے فرمایا یا علی الصلاۃ علی، اے علی نماز شب تجھ پر واجب ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں علی مولا کو نماز شب واجب ہے، 3 مرتبہ سید الرسل نے فرمایا۔ نماز شب کی اس قدر اہمیت ہے، روایت میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا یحضر الفقیہ کی روایت ہے، شیخ صدوق نے نقل کی ہے کہ جب بندہ مومن اگر نماز شب نہیں پڑھ سکتا، صبح کو نماز شب کی قضا کرتا ہے، پروردگار اپنے تمام ملائکہ سے خطاب کرتا ہے یا ملائکتی، او میرے ملائکہ میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، مجھے میری عزت کی قسم میں نے اس بندے پہ نماز شب کو فرض نہیں کیا، اس پہ نماز شب کو واجب نہیں کیا،
لیکن یہ میری محبت میں نماز شب کی قضا ادا کر رہا ہے، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، میدان معاشر میں جب آئے گا تو یہ گناہوں سے پاک ہو کر آئے گا۔ یہ نماز شب کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، آپ خود اس سے اندازہ لگائیں۔ امام حسین نے کربلا میں جناب زینب عالیہ سے کیا فرمایا تھا؟ یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ النافلہ، اور میری بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھلانا۔ یعنی اس قدر تو نماز شب اہم ہے۔ اور جناب زینب عالیہ یعنی آپ نے اونٹوں پہ، بے پلان اونٹوں پہ بی بی نے نماز شب کی پابندی کی ہے۔ جو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نے کہ راستے میں بھی اور زندان میں بھی یعنی آپ نے نماز شب کی قضا نہیں کی، یعنی نماز شب کو نہیں چھوڑا۔ تو لہٰذا قبر میں کام آنے والی نیکیوں میں ایک نماز شب ہے، انسان اپنا پاک کردار اپنائے۔ اور دوسری نیکی مختصر بیان کرو، دوسری نیکی جو قبر میں زیادہ کام آنے والی ہے وہ ہے صدقہ۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ سید الرسل کی روایت ہے، فرماتے ہیں لا یاتی اشد علی المیت، میت پر جو سخت رات، سب سے پہلی جو رات ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پہلی رات جو قبر میں آتی ہے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور سید الرسل فرماتے ہیں فرحموا بالصدقہ، ان پر رحم کرو صدقے کے ذریعے سے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَلْيُصَلِّ، سید رسول فرماتے ہیں اگر تم ان کو صدقے کے ذریعے سے پہلی رات ان کی مدد اور ہیلپ نہ کر سکو تو پھر ان کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھو۔ یعنی رسول اللہ کی جو روایت میں، جس کو آیت اللہ سیستانی نے بھی نقل کیا، باقی فقہاء نے بھی نقل کیا، سید الرسل فرماتے ہیں کہ اپنے مرحومین، اپنے جو صاحبان قبر ہیں، جو دفن ہوتے ہیں، ان کی پہلی رات ان پر اگر رحم کرنا ہے تو صدقے کے ذریعے کرو۔ اگر وہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی صدقہ نہیں دے سکتا، پھر حکم یہ ہے کہ وہ نماز وحشت قبر پڑھے۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے اگر کوئی صدقہ بھی دے تو تب بھی نماز وحشت قبر اگر پڑھے تو یہ افضل ہے، یعنی دونوں عمل جمع ہو جائیں گے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ نماز وحشت قبر کا اہتمام کرتے ہیں، پہلی رات کو میت کے لیے صدقہ نہیں دیتے۔ دفن کی پہلی رات عذاب قبر سے نجات کے لیے مومن کے لیے صدقہ دینا اس کی بڑی تاکید ہے۔ خود سید الرسل بھی فرما رہے ہیں اور علماء نے جو بیان کیا ہے کہ پہلے صدقہ دیں، اگر کوئی صدقہ نہیں دے سکتا پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز وحشت قبر کا اہتمام کرے۔ تو لہٰذا صدقہ ضرور دیں۔ ایک مسئلہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ صدقے کا چونکہ ذکر ہے تو عام طور پہ ہمارے گھروں میں لوگ صدقہ نکالتے ہیں روزانہ۔ اکثر لوگ آ کر کہتے ہیں قبلہ ہم سفر پہ جا رہے تھے، ہم صدقہ نکال کر گئے تھے، ہم نے فلاں کام کے آغاز میں صدقہ دیا تھا۔ بھئی آپ نے کہاں دیا تھا؟ کہا ہم نے گھر میں باکس رکھا ہوا ہے، ہم اس میں صدقہ ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں کا شکوہ کیا ہے، ہم گھر میں باکس میں صدقہ ڈالتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، پھر بھی ہم مصیبتوں سے امان میں نہیں رہتے۔ جب ہم صدقہ صحیح معنوں میں دیتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے اس کا فائدہ حاصل کریں؟ بھئی ڈاکٹر نے جیسے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے یہ دوائی جو ہے 3 ٹائم کھانی ہے اور کس طرح کھانی ہے، کھانے سے پہلے کھانی ہے یا بعد میں کھانی ہے، آپ اگر اپنی مرضی کریں، آپ خود نیم حکیم بن جائیں، آپ کو کبھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے۔ جو صدقہ ہم دے رہے ہیں وہ ہم نکال تو رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے ہم نہ نکالیں۔ جو معصومین نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے، ائمہ خدا کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کریں، تب ہمیں صدقے کے فائدے حاصل ہوں گے۔ اب صدقہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ کسی کو دے دیں، اپنی ملکیت سے نکالیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھروں میں جو ہم باکس رکھتے ہیں لوگ گھروں میں،
جمع کرتے ہیں کسی چیز میں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، صدقہ جانے سے پہلے نکال کے رکھ دیتے ہیں ایک سائڈ پہ، وہ صدقہ شمار ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ نے 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ جو صدقہ جمع کیا ہے، جس دن آپ صدقہ دیں گے کسی مستحق کو، ضرورت مند کو، چاہے بیوہ عورت کو، یتیم بچوں کو، ہمارے فقہا فرماتے ہیں جس دن آپ یہ صدقہ اٹھا کے جو جمع کیا ہے 6 ماہ میں آپ نے یہ جمع کیا ہے، جس دن دیں گے اس دن کے صدقے کا ثواب حاصل ہوگا۔ باقی دنوں میں آپ صدقے کے ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے اور صدقے کے فائدے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ صرف اسی دن صدقے کا فائدہ بھی ہوگا اور صدقے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا اب کیا کریں؟ اس کے لیے اسی لیے ہمارے پاس فقہا نے جو طریقہ بیان کیا ہے، یا تو جن کو آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں ان سے پرمیشن لے لیں، بھئی ہم آپ کے لیے کچھ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کو وہ پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے جمع کریں، تو پھر آپ ان کے لیے اجازت سے، گویا آپ ان کے بن گئے نائب، آپ بن گئے ان کے وکیل۔ اب آپ اپنی جیب سے روزانہ وہ صدقہ نکالیں گے، ان کی طرف سے قبول کر کے آپ اس باکس میں جمع کریں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ مثال کے طور پہ کوئی ضرورت مند آیا، آپ ان کو رقم دیں، آپ قربت کی نیت کر لیں اور نیت کریں کہ میں اس کو بعنوان قرض دے رہا ہوں۔ جب آپ نے قرض کی نیت پہ اس کو پیسے دیے تو پھر آپ روزانہ اس میں سے صدقے کی نیت کرتے رہیں، وہ آپ کا روزانہ کا صدقہ شمار ہوتا رہے گا، چونکہ وہ پیسے جو ہیں آپ کی ملکیت سے نکل کے اس کے پاس آ چکے ہیں۔ تو یہ آپ کا روزانہ کا صدقہ بھی شمار ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یا تو نائب امام یا اس کے وکیل کی اجازت سے آپ باکس رکھیں اور پھر وہ جہاں پر صرف کرنے کی آپ کو اجازت دیں، ضرورت مندوں میں ان کی اجازت سے آپ باکس رکھیں اور جمع کریں، تو وہ بھی صدقہ شمار بھی ہوگا اور اس کا صحیح فائدہ بھی ہوگا۔ تو لہٰذا عام طور پہ جو لوگ گھروں میں صدقہ جمع کرتے رہتے ہیں، اس سے ہم صدقے کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور فوائد سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے دین کہتا ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی پہلے علم آپ اس کا حاصل کریں، اس کی معرفت ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے فائدے اور ثواب کو حاصل کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی یہی عظیم پیغام دے رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج دیکھیں ہم اپنے گھروں میں مختلف چیزوں کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں، اس آیت کا ایک آخری پیغام، ہم اپنے گھروں میں مختلف چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی ہمیں میٹھی لگتی ہے تو کوئی ہمیں ترش لگتی ہے، کوئی نمکین لگتی ہے، کوئی کڑوی لگتی ہے، ایسے کہ نہیں؟ اللہ اس میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہر شخص کا جو ذائقہ ہوگا موت کا وہ اس کے اعمال پر ہوگا۔ اگر وہ اعمال صالح بجا لاتا ہوگا تو اس کو موت کا ذائقہ اس کے لیے ایسا ہوگا کہ جیسا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان پھول سونگے، انسان کے لیے راحت اور سکون ہوگی۔ لیکن اگر انسان کے پاس بدعمالیاں ہیں، انسان کے دامن میں گمراہیاں ہیں، گناہ ہیں، بد کرداری ہے، تو پھر موت کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ موت جب آتی ہے، روح قبض ہوتی ہے، تو وہ کس طرح سے؟ امام نے ایک مثال یہ دی، کہا کہ کبھی کبھار بعض لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ جانور کے بدن سے ان کی کھال کو اتار لینا۔ ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں، زندہ جانور کے بدن سے ان کی کھال کو ادھیڑ لینا، اتار لینا، کس طرح وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا۔ امام فرماتے ہیں کبھی انسان کو بدعمالیوں کی وجہ سے اس قدر اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن کبھی مومن کے لیے ایک راحت اور سکون ہوتی ہے۔ تو لہٰذا انسان خود دیکھے، اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔
یہ دین بڑا قیمتی ہے، اس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے کربلا میں بہت کچھ قربان کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ وہ دین اتنا قیمتی ہے جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں ششماہ علی اصغر کو قربان کیا۔ روایت کہتی ہے جب میدان کربلا میں زہرا کا لال کبھی دائیں تو کبھی بائیں، حل من مغیث یغیث، فریاد کر رہے ہیں، مدد کے لیے کہہ رہے ہیں، حل من ناس ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، کوئی ہے پردے داروں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ یہ ادھر سے خیام میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ یہ امام کا جو استغاثہ تھا، علماء کہتے ہیں یہ استغاثہ پوری کائنات کے لیے تھا، ہے یہ آواز ششماہ علی اصغر کے کان میں بھی پڑی۔ روایات نقل ہوئی ہیں کہ شہزادہ علی اصغر نے اپنے بابا کا جب استغاثہ سنا، یا تو اپنی پھوپھی کی گود کو چھوڑا یا پھر جو جس جھولے میں تھے اس جھولے کو چھوڑ دیا، گویا رو کے زبان حال سے کہہ رہے ہیں بابا اگر اللہ کے دین کی بقا کے لیے اصغر کی جان کام آ سکتی ہے تو اصغر بھی حاضر ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، امام حسین در خیمہ پہ آئے، آ کر بی بی کیسے فرماتے ہیں، اے بی بی ام کلثوم، اور میرے فرزند علی اصغر کو دیجئے۔ حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ ازادار و روایت کہتی ہے امام حسین اے شہزادے کو لے کر اے اشقیاء کے سامنے آئے اور آپ کہنے لگے اے اشقیاء ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل الرضیع، اے اشقیاء اگر تمہیں زہرا کے لال پہ ترس نہیں آ رہا، اے فرزند رسول پہ رحم نہیں کرتے تو اس بچے کا کیا جرم ہے؟ ایک گھونٹ پانی دے دو، وہ اج سے پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ایک روایت کہتی ہے جب امام نے حضرت علی اصغر کو لیا، ابھی در خیمہ پہ ہی تھے، آپ چاہتے ہیں علی اصغر کا بوسہ لے، ابھی جھکنا ہی چاہتے تھے، لیکن ادھر سے حرملا کا وہ تیر زہر آلود ذوبہ من الورید الی الورید، ہائے آپ کی رگوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پہ تڑپ رہے ہیں، ہائے خون سے آپ آلود ہے۔ امام حسین نے ایک چلو خون کا آسمان کی طرف پھینکا اور دوسرا چلو اپنی ریش مبارک میں، اس لیے شاید یہ کر رہے ہیں میں میدان معاشر میں جاؤں گا تو میں مظلوم اصغر کے خون آلود سے اپنی ریش مبارک لے جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے یہ جو تیر مارا جا رہا تھا، یہ جو تیر تھا، اس تیر سے یا گھوڑوں کو گرایا جاتا تھا یا اونٹوں کو گرایا جاتا تھا۔ اے حرملا لعین، وہ اپنا وزنی تیر بھی دیکھ، اے کربلا، اے جناب رباب کی گود کا ششما کا پھول بھی دیکھ۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے امام حسین زخمی حالت میں ہے ذبح ہو چکا اپنا فرزند اپنی ابا کے دامن میں چھپا کر ہے جب خیموں کی طرف بڑھے، روایت کہتی ہے جناب سکینہ دوڑ کر آئی، یا ابتا، اور بابا میرے اصغر کو پانی پلا لائے۔ اور امام حسین سے رہا نہ گیا، جناب اصغر کو اپنی ابا کے دامن سے باہر نکال کر کہا، ہاں کہ یا بنیا انہو مذبوح بسہم آدم، او میری لاڈلی تیرے بھیا کو دشمنوں نے پیاسا شہید کر دیا۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے کریم مہربان اللہ،